آج ہم اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ پہ بات کریں گے، لیکن یہ ٹاپک تھوڑا ڈیپ ہوگا۔ اس میں ہم بات کریں گے اسلامک پروفیسیز کی اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ مسلم رول کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ کی ہسٹری دیکھیں تو یہ پولیٹیکل کانفلکٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل ورسز مسلمز ہے، مطلب جوز ورسز مسلمز۔ اور اس میں اسرائیل کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ وہ ریور نائل سے لے کے یوروفیٹ ریور تک جو ہے اسرائیلی امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آج کی دور میں آپ دیکھیں تو یہ جگہیں آتی ہیں، اس میں لبنان آتا ہے، عراق آتا ہے، یمن آتا ہے، ایران آتا ہے، اور ایون پاکستان اور سعودی عربیہ کا بھی کچھ حصہ آتا ہے۔ جہاں تک مسجد الاقصیٰ کی بات ہے وہ تو مسلمس کی ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ جو اسرائیل کی ایکسپینشن ہے آن مسلم لینڈ، یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے اس کے اوپر تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اب تھرڈ ٹیمپل کی جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے، وہ بہت سمپل ہے۔ دجال، جس کو اسلام میں کہا جاتا ہے جوز کا جو سردار ہوگا اس ٹائم کا، اس نے آنا ہے دنیا میں، اور جوز کے لیے دجال جو ہے وہ ایک مسیحا ہوگا، اور اس کو یہ ویلکم کریں گے، اس دجال کو ویلکم کیا جائے گا اس تھرڈ ٹیمپل میں۔ اب یہودیوں کے لیے دجال جو ہے وہ ایک مسیحا اس لیے ہے کیونکہ ان کے حساب سے جب دجال آئے گا دنیا میں تو وہ سب کچھ ختم کر کے جوز کی ایک امپائر کریٹ کرے گا پوری دنیا میں، اور امن امان ہو جائے گا۔ اور وہی بات ہے جو یہ یہودی ابھی کر رہے ہیں اگینسٹ دا مسلمس، وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اب اس پہ مسلمس کی ہماری سمپل پروفیسیز ہیں، اور حضور کی ایک دو حدیث ہے، میں کوٹ کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث ان کی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ایک وقت آئے گا ان پہ غیر مسلم جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، جب صحابی نے پوچھا آپ سے اور یہ پوچھا کہ کیا مسلمان جو ہیں اتنے کم ہوں گے تعداد میں، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ دگنے ہوں گے غیر مسلموں سے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ دنیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ ایک اور حدیث حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جہاں پہ حق اور باطل کے بیچ فرق دنیا میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور آج ہم جہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے اور وہ کتنا غلط کر رہا ہے، اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ چلیں، یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ جوز کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کی بکس میں کیا ہے دجال آنے کا، لیکن اس کے اپوزٹ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خراساں کے علاقے سے، جو آج کے دور میں پاکستان کا کچھ حصہ بنتا ہے اور سیریا کا کچھ حصہ بنتا ہے اور افغانستان کا کچھ حصہ بنتا ہے، تو وہاں سے ایک فوج جائے گی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ دجال سے لڑے گی۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جہاں تم یہ کالا جھنڈا دیکھو گے تم نے اس فوج میں شامل ہو جانا۔ اچھا، لیکن اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو ایران ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے، ان کا ایکسپینشنسٹ پلان روکنے کے لیے۔ اور اگر اس کی جگہ پاکستان بھی ہوتا تو شاید آج پاکستان بھی وہی کر رہا ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایران اس معاملے میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ مسلم امہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں نظر آتا کہ سعودیہ کھل کے بات کرے، آپ کو نہیں نظر آتا عمان قطر کھل کے بات کریں، تو ایران اس سب میں اکیلا کھڑا ہے۔ تو مسلم امہ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ کیا کھل کے پاکستان کو اس پہ سپورٹ کرنا چاہیے ایران کو؟